بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا رزق اس کے پیچھے پیچھے اس طرح لگا رہتا ہے جیسے اس کی موت اس کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ فائدہ: لیکن تعجب ہے جب یہ دونوں چیزیں اس طرح انسان کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں تو پھر انسان کو اپنی موت کی طرح اپنے رزق کا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ کاش کہ اس کو بھی یقین ہو جاتا تو وہ رزق کو بھی اپنی موت کی طرح یقینی سمجھتا، اسباب اختیار کرتا مگر اطمینان کے ساتھ، اور کامیاب نہ ہوتا تو انتظار کرتا صبر کے ساتھ۔ مگر یہاں حالت یہ ہے کہ موت سے تو بھاگتا ہے جو اس کو چھوڑنے والی نہیں، اور اپنے مقدر سے زیادہ رزق کے لیے مارا پھرتا ہے جو اس کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرے، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جو بدعتی کو پناہ دے۔ فائدہ: غیر اللہ کے نام پر کھانا تقسیم کرنا، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھانا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا وغیرہ جیسے تمام کبائر کا حکم ایک جیسا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پوچھا، فلاں آدمی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، فلاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء منافقوں کے لیے بہت بھاری ہیں، اگر انہیں اس کی فضیلت معلوم ہوتی تو ضرور آتے، اگرچہ گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑتا۔ پہلی صف فرشتوں کی صف ہوتی ہے، اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہوتا تو تم اس پر ٹوٹ پڑتے۔ تم میں سے کسی کے اکیلے نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا کہیں بہتر ہے، اور دو آدمیوں کے ہمراہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ جماعت سے کہیں بہتر ہے، اور جماعت کی نماز میں جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اتنے ہی محبوب ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت و شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا تیرے قبضے میں گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے مہلت نہیں دی تھی؟ تو اپنی حکومت چلاتا اور لوگوں سے مال وصول کرتا تھا۔ وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو سمجھتا تھا کہ ایک دن تجھے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلائے رکھا، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ پھر ایسا ہی دوسرا شخص یعنی منکر قیامت اللہ کے حضور آئے گا اور اس سے بھی اسی طرح کا سوال ہوگا۔ پھر تیسرا شخص پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے وہی سوالات کرے گا جو پہلے دونوں آدمیوں سے کیے جو کافر تھے۔
تو یہ جواب دے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لایا تھا، تیری کتاب پر یقین رکھتا تھا، تیرے رسولوں کو مانتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تیری راہ میں اپنی دولت خرچ کرتا تھا، اور اس طرح اپنی پوری قوت سے اپنے نیک کام گنائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، بس رک جاؤ، ہم ابھی تیرے خلاف گواہی دینے والے بلاتے ہیں۔ وہ دل میں سوچے گا، بھلا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ کو مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا، اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے پوچھا جائے گا، تو وہ سب اس کے ایک ایک مکارانہ عمل کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ باتیں بنانے کا دروازہ بند کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں منافقت کی، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ ناراض ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اس ایک حصہ رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تمام مخلوق باہم ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنا سم نہیں لگنے دیتی اور اپنا پاؤں اس سے اٹھا کر رکھتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ پس کافر کو اگر اس تمام رحمت کے بارے میں علم ہو جائے جو اللہ کے یہاں ہے تو وہ کبھی جنت کے حصول سے مایوس نہ ہو، اور اگر ایک مومن آدمی کو اس ساری سزا کے بارے میں علم ہو جائے جو اللہ کے یہاں ہے تو وہ کبھی بھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ فائدہ: دنیا میں تو اللہ کی رحمت مومن و کافر سب کو عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تمام غیر مسلم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔